ہم تو یزید کے اس لیے خلاف ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وہ قاتل اہل بیت ہے۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، اس وقت تو وہ قاتل اہل بیت نہیں تھا۔ یہ جرم تو اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے نزدیک تو یہ بات نہیں تھی جو ہمارے نزدیک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آیان و انصار کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس وجہ سے بھی ہم یزید کے خلاف ہیں۔ لیکن اس کی دوسری وجہ وہ ہے جس وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف تھے، ہم بھی اسی وجہ سے یزید کے خلاف ہیں۔ اب وہ کیا وجہ تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی؟ یہ کوئی مبہم وجہ نہیں ہے کہ زمانے تک پہنچی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کربلا کو ایک کہانی اور ایک قصہ بنا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر مروج کیا گیا، اور اس کی معنویت، اس کی حقیقت اور اس کی مقصدیت پر پردے آ گئے۔ سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا: میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے ساتھ، دودھ پیتے شیرخواروں کے ساتھ، میں اس لیے میدان عمل میں آیا ہوں۔ یزید اور پوری یزیدیت، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، اور فساد پپا ہو گیا تھا، حدود شرعی کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس نے حرام کر دیا، اور جس کو اس نے حرام کیا اس نے اس کو حلال کر دیا۔ اب یہ ہیں یزید کے کرتوت۔ حضرت امام حسین نے فرمایا: مجھے بتاؤ، جب میرے رسول کی شریعت پامال ہو رہی ہو، حلال کو حرام کر دیا جائے، حرام کو حلال کر دیا جائے، حدوں کو معطل کر دیا جائے، اور فساد بپا ہو جائے، شیطان کی اطاعت کھلے بندوں کی جائے، رحمان کی اطاعت ترک کر دی جائے، تو جس کے پاس کشتی ہے اس طوفان میں، کیا وہ اب بھی میدان عمل میں نہیں آئے گا؟ تو کہا حسین ابن علی اس لیے آیا ہے کہ اس وقت حسین ابن علی کا ہی آنا بنتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی گود میں حسین ابن علی ہی تو کھیلا تھا۔ یہ تھا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نہ تخت و تاج کی چاہت تھی، نہ کوئی بغاوت تھی، اور نہ جلد بازی کا نتیجہ تھا۔ مقصود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کے لیے خاک و خون میں اپنے آپ کو ملانا تھا۔